یہ آنسر جمع آئے گا. منفی اور منفی کو جمع کریں گے تو منفی آئے گا. ٹھیک ہے، رولز یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ واٹ از دا رول. یہاں پہ رول کو سمجھیں. جمع کو جب آپ جمع کریں گے جمع کے ساتھ تو آپ کے پاس جواب میں بھی جمع آئے گا. منفی کو جب آپ جمع کریں گے منفی کے ساتھ تو جواب میں منفی آئے گا. تو یہ رول آ گیا ہے، اس کو ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایٹا ٹیسٹ کی تیاری میں ہم سب لوگ مصروف عمل ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس آج کا چیپٹر کلاس 6 میتھمیٹکس کا جو نیا کورس ہے اس میں ہمارے پاس یونٹ نمبر 3 جو کہ ہمارے پاس ہے لاز آف انٹیجرز اینڈ آرڈر آف آپریشنز. اس کو آج ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ سالو کریں گے. ہمارے پاس سب سے پہلا ہے ایڈیشن آف انٹیجر کی ایڈیشن کیسے ہو سکتی ہے. یہ تو سمپل سا عمل ہے اور آپ لوگوں کو آتا بھی ہوگا، لیکن پھر بھی یہاں پہ میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو کہ ہمارے پاس کی پوائنٹ ہے. یہ کہتا ہے if we add two integers with positive signs the sum will be positive. یہ کہتا ہے اگر ہم دو انٹیجر کو جمع کریں اور ان دونوں کا جو نشان ہے وہ بھی پازیٹیو ہو تو ہمارے پاس جو جمع آئے گی وہ بھی پازیٹیو ہوگی. میں یہاں پہ مثال آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے. انٹیجرز ہمارے پاس +2 ہے اور +3 ہے. ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو +2 اور +3 کا ہمارے پاس پازیٹیو ہی آئے گا. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس بات کی تو سمجھ آ گئی. نیکسٹ کیا کہتا ہے؟ Now find the sum of -5 and -6. اگر ہمارے پاس ایسے دو ہندسے آ جائیں جن کا آپس میں جو سائن نشان ہو وہ منفی کا ہو. مثال کے طور پر یہ -5 ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع کرنا ہے -6 کے ساتھ. تو دیکھو -5 آ گیا، جمع ضرب نفی اور 6 آ گیا ہے. اب ان دونوں کا نشان نفی ہے تو ہم ادھر نفی لگا لیں گے اور ان دونوں کو آپس میں جمع کر لیں گے. 6 اور 5 11 تو ہمارے پاس -11 آنسر آ جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح کا اگر کویشچن آ جائے کہ ایک پازیٹیو والا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارے پاس جمع کرنا ہو نیگیٹیو کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے جمع 5 دی سم آف، ایسا اگر لکھا ہوا آ جائے کہ دا سم آف کس کا، دا سم آف انٹیجر +5 ود -3 تو اس کا سم کتنا ہوگا؟ از ایکول ٹو آپشن اے ہمارے پاس ایک آ گیا، آپشن بی ہمارے پاس نیکسٹ آ گیا، آپشن سی اس طرح، اور آپشن ڈی. تو ان چاروں میں ہمارے پاس مختلف آپشن آ گئے. تو آپ نے کیسے طریقے کرنے ہیں؟ اب نے یہ طریقہ کرنا ہے کہ جمع 5 جمع انٹو -3. تو جمع 5 تو ویسے جمع 5 آ گیا، جمع ضرب نفی اور 3، جمع 5 اور -3. اب منفی کرنا ہے، 5 سے 3 منفی کیا، 2 آ گیا، نشان بڑے کا لگانا ہے. نشان ہمارے پاس 5 بڑا ہے اور اس کے ساتھ جمع آیا ہوا ہے تو ہمارے پاس جمع 2 آ جائے گا. اس طرح اگر ہمارے پاس ادھر مختلف آنسر آئے ہوئے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ والا آپشن کریکٹ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم نے تینوں قسم کے کر لیے ہیں جمع. نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ منفی، اور اگر ہمارے پاس we add two integers with negative signs with the sum will be negative. میں نے ابھی یہاں پہ آپ کو بتایا کہ دو انٹیجرز جیسا کہ -5 اور -6 تو ان کا جو جمع ہوگا اور اس کے ساتھ جو سائن ہوگا وہ بھی منفی آئے گا. یہاں پہ یہ بات واضح بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈیشن آف انٹیجرز ود آؤٹ یوزنگ نمبر لائن. تو یہ ہمارے پاس نمبر لائن کے بغیر ہم کیسے ایڈیشن کرتے ہیں. ادھر رول بتایا گیا کہ رول فار ایڈیشن کا رول کیا ہے. جمع کو اگر جمع کے ساتھ ہم جمع کریں گے تو یہ آنسر جمع آئے گا. منفی اور منفی کو جمع کریں گے تو منفی آئے گا، ٹھیک ہے. رولز یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ واٹ از دا رول. یہاں پہ رول کو سمجھیں. جمع کو جب آپ جمع کریں گے جمع کے ساتھ تو آپ کے پاس جواب میں بھی جمع آئے گا. منفی کو جب آپ جمع کریں گے منفی کے ساتھ تو جواب میں منفی آئے گا. تو یہ رول آ گیا ہے، اس کو ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ کچھ مزید یہ -5 اینڈ -9 یہ ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک چیز جب ہم کر لیں تو دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ایکسرسائز 3.1 ہے اور ایکسرسائز 3.1 کو ابھی آپ کو کچھ سٹیپ بتائے جائیں گے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں.
یہ ہمارے پاس ایکسرسائز 3.2 ہے. چلیں میں ایکسرسائز 3.1 آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جمع 1 جمع انٹو جمع 3 تو اس کا جواب آ جائے گا جمع 4. ٹھیک ہے. منفی 3 جمع انٹو منفی 5 تو اس کا جواب آ جائے گا نفی 3 آ گیا, جمع ضرب نفی نفی, تو نفی 3 اور نفی 5 سے جواب آ جائے گا نفی 8. سالو دی فالوئنگ, اس کو حل کریں تو جمع 9 منفی انٹو جمع 5. تو اس طرح میں ایک ایک جز آپ لوگوں کے لیے حل کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے یہ ایف جز دیکھیں. منفی 3 منفی 7 اور منفی 4. منفی 3 منفی 7 منفی 4. اس کے درمیان میں کون سا نشان لگا ہوا ہے؟ منفی 3 منفی 7, درمیان میں جمع کا سائن ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اور یہ. اب اس کو دیکھو ذرا, منفی 3 اسی طرح آ جائے گا جمع ضرب نفی نفی 7 آ جائے گا, جمع ضرب نفی نفی 4 آ جائے گا. اب ہندسوں کو جمع کر لیں, 4 7 11 اور 3 14 آ جائے گا, اور ان کے ساتھ نفی ضرب نفی سوری اب ہندسوں کو جمع کر لیں 14 آ گیا, اور نفی ان کے ساتھ آ جائے گا تو یہ نفی 14 اس کا آنسر آ جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ نے مزید کویسچن سالو کرنے ہیں. یہ ڈی جز جو ہے یہ بالکل سیم ہے ایف جز کے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ نے اور اجزاء کو بھی سالو کرنا ہے. اس طرح یہ جو کے جز ہے یہ بھی بالکل سیم ہے ایف جز کی جو ابھی ہم نے کر لیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز 3.2 دیکھیں. ایکسرسائز 3.2 میں کہتا ہے کہ ریپرزینٹ دا ڈفرینس آف دی انٹیجرز آن دی نمبر لائن. نمبر لائن کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ ڈفرینس آپ اس کا معلوم کریں تو جمع 3 منفی انٹو جمع 8 تو جمع ضرب نفی نفی 8 آ جائے گا, اور جمع 3 تو اس کا آنسر آ جائے گا منفی 5. ہوا میں نہیں کہہ رہا, اس طرح چلو پریکٹیکل کی بھی بتا دیتا ہوں. جمع 3 منفی انٹو جمع 8 تو اس کا کیا آنسر آئے گا؟ نفی ضرب جمع, ہاں بتاؤ ذرا, نفی ضرب جمع نفی اور اسی طرح 8 آ جائے گا. اب دیکھو 8 سے 3 منفی کیا 5 آ گیا, نشان بڑے والا لگانا ہے تو منفی 5 ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس اسی طریقے سے سالو دی فالوئنگ وداؤٹ یوزنگ نمبر لائن. اس کو آپ نے اسی طرح سالو کرنا ہے, پچھلے ایکسرسائز سے ریلیٹڈ یہ کویسچن ہے. جمع 3 منفی انٹو جمع 8 یہ اسی طریقے سے. the sum of two integers جمع 54 on one of them is منفی 11 find the other. یہ کہتا ہے کہ جو ہم جمع کرتے ہیں sum of two integers, دو انٹیجرز کو جمع کیا, اس کا آنسر آ گیا جمع 54. one of them is منفی 11, ان میں سے ایک منفی 11 ہے, find the other دوسرے کو معلوم کریں. تو جواب جمع 54 آنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ ایک آ گیا ہے جمع 65. ٹھیک ہے, جمع 65 جمع انٹو منفی 11. تو اس کا دیکھیں جمع 65 آ گیا ہے, جمع ضرب نفی نفی 11 آ گیا ہے, 5 سے 1 منفی کریں 4 اور 6 سے 1 منفی کریں 5, نشان بڑے کا لگا لینا ہے تو جمع 54. تو ہمارے پاس نیکسٹ جو ہندسہ ہے وہ ہمارے پاس جمع 65 ہے. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے سالو کرنا ہے. سو ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے, اے پلیس از 213 میٹر اباؤ سی لیول اینڈ اندر از 114 میٹر بلو سی لیول. جب اباؤ کی بات ہوگی تو جمع آئے گا, اور جب بلو کی بات ہوگی تو منفی آئے گا. واٹ از دا ڈسٹینس بٹوین دا ٹو پلیسز, ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے؟ تو دیکھو جمع 213 اور منفی 114. اب اس کو منفی کر لیتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں سوال کیا تھا, 213 اور 114. جمع 213 منفی 114. تو اب اس کو 213 سے 114 منفی کر لیں, اور 3 سے 13 سے 4 9 0 1 حاصل 10 10 سے 1 9. سو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 99 پلس 99 میٹر ہمارے پاس اس کا ڈیفرنس آ جائے گا. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. 7واں سوال دیکھیں. صفا باروڈ Rs56 فرام ہر برادر. اس نے 56 روپے قرض لیا, تو جب قرض لیا تو منفی 56 آئے گا.
शी रिटर्न RS 45, तो इसने 45 रिटर्न किए तो प्लस 45 आ जाएंगे। हाउ मच डज शी ओन, उसके पास कितने बचे। तो अब इसको क्या क्या मनफी 56 आ जाएगा और जमा 45 आ जाएगा, आपके पास आंसर मनफी 11 आ जाएगा। उसके पास उसका जो कर्ज रह गया था वो मनफी 11 था। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। लॉज ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, इन सब को आपने क्या करना है, डिस्कस करना है वन बाय वन। सो इसको आपने लास्ट तक देखना है। क्लोजर लॉ में हमारे पास क्या है, एन एडिशन व्हेन वी ऐड टू इंटीजर द सम इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये कहता है जब हम दो इंटीजर को जमा करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, सम आएगा, वो हमेशा इंटीजर आएगा। इट इज़ नोन एज द क्लोजर लॉ ऑफ इंटीजर। इसे क्लोजर भी कहते हैं, क्लोजर भी कहते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, मिसाल के तौर पर -2 और जमा 7, तो इसको जमा किया तो 7 से 2 मनफी किया, 5 रह गया, निशान बड़े वाला आ जाएगा, तो हमने जमा 5 हमारे पास आ गया। इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है -2 जमा इंटू जमा 7 -2 जमा ज़रब जमा 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 7, तो 7 से 2 मनफी करें 5, निशान बड़े वाले लगा लेना है। तो ये क्लोजर लॉ है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहता है A जमा B बराबर है B जमा A। ये कम्यूटेटिव लॉ है। कौन सा लॉ, इसको समझो, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। A जमा B बराबर है B जमा A। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 हिस्से हैं, 2 जमा 3 और 3 जमा 2। पहले A लगाया फिर B, फिर पहले B लगाया फिर A। 2 जमा 3 से भी 5 आता है, 3 जमा 2 से भी 5 आता है। तो ये हमारा पास कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी समझ आ गई। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास यह हमारे पास देखो, इधर इसके 3 हिस्से आते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये 3 हिस्से लिख लें, A जमा B जमा C। दूसरी साइड पे भी 3 हिस्से लिखें, A जमा B जमा C। अगर आप इधर पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हो तो इस साइड पे इस साइड पे आप आखिरी 2 को बंद करोगे। इधर पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया, इधर आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास नेक्स्ट जो है, इधर अगर आप आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हो तो इधर आप पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे, तो ये आपके पास एक ही ये आता है, आंसर आता है इन दोनों फॉर्म से, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। 2 जमा 3 जमा 4 बराबर है, फिर 2 जमा 3 जमा 4। इधर पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे और इधर आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। 2 जमा 3 5 और इस बाहर वाले को फिर बाद में लिखो। 2 जमा 3 जमा 4 7, 5 जमा 4 9 और 2 जमा 7 9। तो हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड के, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। सो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी इंटीजर फ्रॉम 0 वी गेट द इंटीजर इटसेल्फ। ये बात तो ज़ाहिर है कि हम अगर किसी इंटीजर में 0 को जमा कर लें या उससे 0 मनफी कर लें तो हमारे पास वो इंटीजर बजाते खुद आता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 9 है, इसके साथ 0 जमा करेंगे तो 9 खुद आएगा। अगर मनफी 9 है, इसके साथ 0 जमा करेंगे तो 9 खुद आएगा। अगर 9 है, इसके 0 मनफी करेंगे तो 9 खुद आएगा। सो इसी तरीके से ये कहता है अगर किसी इंटीजर से हम 0 जमा करें या मनफी करें तो वो इंटीजर बजाते खुद आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो एसोसिएटिव लॉ का मैंने बता दिया, A जमा B जमा C। अगर आप ब्रैकेट के अंदर पहले 2 को इस साइड पे बंद करते हो तो अगली साइड पे आप आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स, इसको लाजमी सीखो। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं अगर हमारे पास 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं बिकॉज व्हेन वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर। सादा सी बात है, आप अपने पास नोट कर लें कि 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम 0 को किसी भी हिंसे के साथ जमा करें तो वो हिंसा बजाते खुद आता है।
تو آپ کے پاس اگر کویشچن آ جائے کہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی آف 7 از، ٹھیک ہے، ایڈیٹیو آئیڈینٹی آف 7 از، تو آپشن میں ہمارے پاس آ گیا ہے مثال کے طور پر اے آپشن آ گیا ہے 7، بی آپشن آ گیا -7، سی آپشن آ گیا 0 اور ڈی آپشن آ گیا 8۔ تو آپ نے ایڈیٹیو آئیڈینٹی 0 پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ایڈیٹیو انورس، if the sum of two integer is 0، ایڈیٹیو انورس سے آپ نے جواب 0 لانا ہے۔ جواب کتنا لانا ہے؟ 0 لانا ہے۔ مثال کے طور پر اس سائڈ پہ آپ جتنے ہنسوں کو جمع کریں گے جواب 0 آئے گا، اگر منفی کریں گے تو جواب 0 آئے گا۔ تو آپ کے پاس ایسے 2 ہنسے ہونے چاہیے جس سے جواب 0 ہو۔ اگر 2 ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس -2 ہے، 2 - 2 جواب 0۔ اگر -2 ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس -2 ہے، تو اس کا جواب 0 آئے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ 2 ایسے ہنسے جیسا 3 ہے، 3 کا -3 آ گیا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امید کرتا ہوں۔ -4 ہے، -4 اس کا ایڈیٹیو انورس آ جائے گا، تو اس سے جواب 0 آئے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایکسرسائز 3.3 ہے، اس کے میں ایک جو جز ہے وہ آپ لوگوں کو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پیش کر دوں گا۔ یوز لاز آف ایڈیشن آف انٹیجر اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ۔ اس میں کون سا لا استعمال ہوا ہے؟ -3 جمع 5، تو یہ کموٹیٹیو لا استعمال ہوئی ہے۔ ادھر -3 آخر پہ لکھا ہوا ہے، ادھر جمع 5 ہم پہلے لکھ لیں گے۔ جمع 5 جمع انٹو -3 یہ کموٹیٹیو لا ہے۔ 7 جمع انٹو -4 یہ بھی کموٹیٹیو لا ہے۔ -4 جمع اور انٹو جمع 7 آ جائے گا۔ -38 جمع انٹو -17 یہ بھی کموٹیٹیو لا ہے، یہ بھی کموٹیٹیو لا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایسوسیٹیو لا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ایسوسیٹیو لا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ایسوسیٹیو لا ہے، اور یہ بھی ایسوسیٹیو لا ہے۔ وچ آف دی فالوئنگ آر ٹرو، ان میں سے کون سا ٹرو ہے یہ آپ نے حل کرنا ہے، پھر بتانا ہے کہ کون سا ٹرو ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک میں کر دیتا ہوں، -32 جمع 6 جمع انٹو جمع -32۔ اس سوال کو دیکھو ذرا، -32 جمع 6، یہاں پہ دیکھو -32 جمع 6 برابر ہے کس چیز کے؟ -32 جمع 6 برابر ہے 6 جمع انٹو -32، 6 جمع انٹو -32، ٹھیک ہے۔ -32 اسی طرح آ جائے گا، -32 سوری یہاں پہ اگر ہم 32 سے 6 منفی کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا -26، اور ادھر 6 جمع ضرب نفی 32 آ جائے گا -26، اور اس طرح 32 سے 6 منفی کریں تو -26 آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ٹرو ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ٹرو ہے۔ اسی طرح 18 جمع انٹو -4، -4 جمع انٹو -18، تو یہ میرے خیال میں فالس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 18 جمع انٹو -4، 18 جمع انٹو -4، -4 جمع انٹو -18، کچھ اس طرح کا سوال تھا۔ 18 جمع ضرب نفی 4 آ جائے گا، -4 جمع ضرب نفی 18 آ جائے گا۔ اس سائڈ سے آ جائے گا 18 -4 سے جمع 14، اور اس سائڈ سے آ جائے گا منفی اور منفی آ جائے گا 18 جمع 4 -22، تو یہ ہمارے پاس فالس ہے، یہ ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے۔ سو نیکسٹ آپ اسی طریقے سے ویریفائی دا کموٹیٹیو لا فار دی فالوئنگ۔ -6 جمع انٹو جمع 8، پھر اگلے سائڈ پہ چل میں ایک کر دیتا ہوں کویشچن نمبر 3 میں سے، -6 اور جمع 8، یہاں پہ دیکھیں -6 اور جمع 8۔ کموٹیٹیو لا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ A جمع B برابر ہوتا ہے B جمع A کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ -6 جمع انٹو جمع 8، اور یہ آ جائے گا جمع 8 جمع انٹو -6۔ ادھر دیکھیں -6 جمع ضرب جمع 8 آ جائے گا، جمع 8 جمع ضرب نفی 6 آ جائے گا۔ نفی 6 اور جمع 8 سے آنسر 2 آئے گا، جمع 8 اور نفی 6 سے آنسر 2 آ جائے گا۔ تو یہ ویریفائی ہو گیا ہے کموٹیٹیو لا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ باقیوں کو بھی حل کریں۔ ویریفائی دا ایسوسیٹیو لا فار دی فالوئنگ، 8 -6 -9، تو اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو ایسوسیٹیو لا۔ 3 ہنس ہیں، پہلے 2 کو اندر لکھیں، تیسرے کو باہر لکھیں، پھر اگلی سائڈ پہ
آخری دو کو اندر لکھیں، پہلے کو باہر لکھیں۔ ویریفائی دا فالوئنگ، ان کو ویریفائی کریں۔ -2 جمع 5 اور 5 جمع انٹو -2، تو اس کو کیسے حل کریں گے؟ یہ کموٹیٹیو لا کے صورت میں اس کو حل کریں گے۔ -2 جمع 5 سے آنسر آ جائے گا 3، اور 5 جمع ضرب نفی 2، 5 نفی 2 سے آنسر آ جائے گا 3، تو یہ 3 برابر ہے 3، یہ ویریفائی ہو گیا ہے۔ چلیں میں آپ لوگوں کے لیے ایک کویسچن کر دیتا ہوں، آپشن سی دیکھیں۔ -8 جمع انٹو -7، -7 جمع انٹو -8، تو ادھر دیکھیں جمع 8 منفی انٹو جمع 7 برابر ہے جمع 7 منفی انٹو جمع 8، میرے خیال میں اس طرح کا ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ -8 اور -7 ہم نے الٹا لکھ لیا ہے، چلیں دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ -8 جمع انٹو -7 برابر ہے -7 جمع انٹو -8، تو نفی 8 آ جائے گا، جمع ضرب نفی 7 آ گیا، نفی 7 آ گیا، جمع ضرب نفی 8 آ گیا، ادھر بھی -15 آ گیا، ادھر بھی -15 آ گیا۔ سو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے؟ سالو ہو گیا ہے، ویریفائی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن آف انٹیجر، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ادھر سے دیکھو، یہ کہتا ہے کہ جمع ضرب جمع آئے گا، نفی ضرب نفی جمع آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پازیٹیو ضرب پازیٹیو ہو تو پازیٹیو آئے گا، نیگیٹیو ضرب نیگیٹیو تو بھی پازیٹیو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا نیگیٹیو ضرب پازیٹیو تو نیگیٹیو آئے گا، اور پازیٹیو ضرب نیگیٹیو تو نیگیٹیو آئے گا، مطلب جب اپوزٹ سائنز آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو نیگیٹیو آئے گا، اور جب سیم سائنز آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو پازیٹیو آئے گا۔ اس بات کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ایکسرسائز 3.4 ہے، فائنڈ دا پروڈکٹ آف دا فالوئنگ وداؤٹ یوزنگ اے نمبر لائن۔ جمع 2 اور جمع 5، تو آپ نے اس کو پروڈکٹ کرنا ہے، 5 دونے 10، جمع 10 آئے گا ان سے آنسر۔ فائنڈ دا پروڈکٹ آف دی فالوئنگ یوزنگ اے نمبر لائن۔ اچھا تیسرا سوال ہے، فائنڈ دا پروڈکٹ آف دی گریٹسٹ نیگیٹو انٹیجر اینڈ دا اسمالسٹ پازیٹیو انٹیجر۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پروڈکٹ کرنا ہے گریٹسٹ نیگیٹو انٹیجر۔ گریٹسٹ نیگیٹو انٹیجر ہمارے پاس کیا ہے؟ -1 ہے، اور گریٹسٹ اسمالسٹ پازیٹیو انٹیجر جمع 1 ہے، نفی ضرب جمع نفی 1 1 1، ہمارے پاس نفی 1 آنسر آ گیا ہے۔ سو یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ فائنڈ دا پروڈکٹ آف -100 اینڈ جمع 100، تو اس کا پروڈکٹ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے خود ضرب دینا ہے۔ لاز آف انٹیجر انڈر ملٹیپلیکیشن، تو یہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کے پہلے تو ہم نے اس میں یہ لاز اپلائی کیے تھے نا جمع منفی میں، اب ملٹیپلیکیشن میں ان لاز کو اپلائی کریں گے۔ کموٹیٹیو لا، ایسوسیٹیو لا، ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی، ملٹیپلیکیٹیو انورس۔ ایڈیٹیو آئیڈینٹی کیا آتا ہے شاباش بتا سکتے ہیں؟ ایڈیٹیو آئیڈینٹی آپ کے پاس 0 ہے، اور ایڈیٹیو انورس کیا ہے؟ اسی ہندسے کا انورس ہے، اپوزٹ ہے۔ جیسے جمع 2 ہے، اس کا ایڈیٹیو انورس -2 آئے گا، -3 ہے، اس کا ایڈیٹیو انورس جمع 3 آئے گا۔ اب ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی، اور دوسرا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس۔ اس کو ذرا دیکھتے ہیں، یہ تو کلوجر لا ہے۔ کلوجر لا ہمارے پاس کہتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن وین وی ملٹیپلائی 2 انٹیجر دا پروڈکٹ از آلویز انٹیجر۔ یہ کہتا ہے جب 2 انٹیجرز کو ہم ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ ضرب آئے گا وہ ہمیشہ انٹیجر آئے گا۔ اٹ از نون ایز کلوجر لا آف انٹیجر انڈر ملٹیپلیکیشن۔ فار ایگزامپل وین وی ملٹیپلائی -4 ضرب 6، تو 6 4 24، تو -24 آئے گا، جمع ضرب نفی 24 آئے گا۔ کموٹیٹیو لا ہمارے پاس کیا ہے؟ کموٹیٹیو لا ہمارے پاس ہے مطلب پہلے ہندسے کو دوسرے ہندسے سے ضرب دیں، پھر دوسرے کو پہلے سے ضرب دیں، تو یہ کموٹیٹیو لا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں A ضرب B برابر ہے B ضرب A، یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے کر بھی دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ یہاں پہ دیکھیں A ضرب B برابر ہے B ضرب A، یہاں پہ -2 ضرب 3، اور یہاں پہ 3 ضرب -2، 3 دونے 6 جمع ضرب نفی نفی، 3 دونے 6 جمع ضرب نفی نفی، -6 اور -6 آنسر آ جائے گا۔ ایسوسیٹیو لا ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر وہی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، یہ تو کموٹیٹیو ہو گیا۔ ایسوسیٹیو میں ہمارے پاس 3 ہندسے ہوتے ہیں، A ضرب B ضرب C اور A ضرب B ضرب C۔
اگر ادھر آپ پہلے دو ہندسوں کو بریکٹ کے اندر بند کرتے ہیں تو ادھر آپ آخری دو ہندسوں کو بریکٹ کے اندر بند کریں. 2 ضرب 3 ضرب 4 اور 2 ضرب 3 ضرب 4. ادھر آپ نے پہلے دو کو بریکٹ کے اندر بند کیا, ادھر آخری دو کو بند کیا. 2 3 6 6 ضرب 4 اور 2 ضرب 3 4 12. 6 4 24 اور 12 دونے 24. تو آپ کے پاس آنسر سیم آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایسوسیٹیو لا ہے ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ کہتا ہے کہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کیا ہوگا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی آپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے 1. وین وی ملٹیپلائی 1 ٹو اینی انٹیجر the product will be the integer itself. So 1 is known as the multiplicative identity. یہ کہتے ہیں جب ہم کسی ہندسے کو ایک کے ساتھ ضرب دے دیں تو وہ ہندسہ بذات خود آتا ہے, تو اس لیے ہمارے پاس جو ایک ہے وہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہے. ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا ہے؟ if the product of two integer is 0. ایڈیٹیو انورس ہے جب دو ہندسوں کو جمع کریں تو جواب 0 آئے, وہ ہے ایڈیٹیو انورس. ملٹیپلیکیٹیو انورس ایسا ہے جب دو ہندسوں کو آپس میں ضرب کریں تو اس کا جواب 1 آئے, تو یہ ملٹیپلیکیٹیو انورس آتا ہے. ملٹیپلیکیٹیو انورس آف اینی انٹیجر از آلسو نون ایز دی ریسپروکل آف دی انٹیجر. یہ کہتا ہے کہ ملٹیپلیکیٹیو انورس کسی بھی ہندسے کا, انٹیجر کا, وہ ہمیشہ اس ہندسے کا الٹ ہوتا ہے, ریسپروکل ہوتا ہے آف انٹیجر. ایکسپیکٹ 0 ایوری انٹیجر ہیز اٹس ملٹیپلیکیٹیو انورس. یہ کہتا ہے 0 کا کوئی ایکسیپٹ 0 کے علاوہ, ٹھیک ہے, یعنی 0 کا کوئی ملٹیپلیکیٹیو انورس نہیں ہوتا. ڈسٹریبیوٹیو لا آف انٹیجر اوور ایڈیشن. اب بات بنتی ہے نا, ادھر دیکھیں, اب ہمارے پاس ہے a انٹو b جمع c. اب یہاں پہ دیکھیں اس فارمولے کو, a ضرب انٹو b جمع c. اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ a b کے ساتھ بھی ضرب ہے اور a c کے ساتھ بھی ضرب ہے, تو a ضرب b لگا لیں گے, درمیان میں جمع ہے اس کو لگا لیں گے اور a ضرب c کر لیں گے. تو یہ ڈسٹریبیوٹیو لا ہے, بالکل آسان ہے. اس پر آپ کوئی بھی ہند سے اس کے اندر پٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی جگہ میں نے 2 پٹ کیا, اس کی جگہ میں نے 3 اور اس کی جگہ میں نے 4 پٹ کیا. ادھر میں کیا پٹ کر لیتا ہوں, 2 ضرب 3 کر لیتا ہوں, پھر جمع, پھر 2 ضرب 4 کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, 2 ضرب 3 4 12, سوری 3 جمع 4 7, 3 جمع 4 7 برابر ہے 2 3 6 جمع 4 دونے 8, تو 7 دونے 14 برابر ہے 6 جمع 8 14. تو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ برابر ہو گیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ. تو یہ ڈسٹریبیوٹیو لا آف انٹیجر اوور ایڈیشن ہے. درمیان میں جمع آ جائے تو ایڈیشن ہے اور درمیان میں منفی آ جائے تو سبٹریکشن ہے. یہ دیکھو درمیان میں منفی آیا ہوا ہے, تو یہ ڈسٹریبیوٹیو لا a ضرب انٹو b جمع c, a ضرب b جمع a ضرب c. اور یہ ہے سبٹریکشن کا a ضرب انٹو b منفی c. ادھر جمع ہے تو وہ ایڈیشن ہوگا اور منفی ہے تو یہ سبٹریکشن ہوگی. a ضرب b منفی a ضرب c. نیکسٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے, ایکسرسائز 3.5. تو یہ آپ نے خود سالو کرنا ہے, اور جو طریقے میں نے بتائے ہیں اسی طریقے پہ. ویریفائی دا کموٹیٹیو لا انڈر ملٹیپلیکیشن فار دی فالوئنگ. منفی 2 ضرب جمع 6 آ جائے گا اور جمع 6 ضرب منفی 2 آ جائے گا, تو 6 دونے 12 منفی جمع ضرب نفی نفی, اور 6 دونے 12 جمع ضرب نفی نفی 12 نفی 12. آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. اگلا دیکھیں ایسوسیٹیو لا, اور اگلا دیکھیں ملٹیپلیکیٹیو انورس آف ایچ آف دی فالوئنگ. ان کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا آئے گا؟ تو ملٹیپلیکیٹیو انورس منفی 3 کا ہمارے پاس آ جائے گا منفی 3 ضرب منفی 3. تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس کیا آ جائے گا؟ منفی 3 ضرب 1/-3 آئے گا. کیوں؟ یہاں پہ دیکھیں ذرا, کیونکہ ہم نے ملٹیپلیکیٹیو انورس میں جواب 1 لانا ہوتا ہے. منفی 3 ضرب 1/-3, منفی 3 کینسل, ہمارے پاس 1 بچ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو نیکسٹ یہ ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس آف ایچ آف دی فالوئنگ. منفی 2 ہے تو منفی 1/2 آئے گا, اور اس طرح جمع 7 ہے تو اس کا جمع 1/7 آ جائے گا. ویریفائی دا ڈسٹریبیوٹیو لا. تو یہ میں نے ڈسٹریبیوٹیو لا ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیو لا کس طرح ہم حل کرتے ہیں, تو اس کو آپ نے حل کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے
ریلیشن آف ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن، ڈویژن آف انٹیجر، انٹیجر کو کیسے تقسیم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ ہنٹ سے آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم نے درمیان میں اسٹاپ لیا تھا. دا ایبسلیوٹ ویلیو آف دی کوشنٹ آف 2 or more integers is equal to the quotient of their absolute value. مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایگزامپل دیکھیں، جمع 6 بائی جمع 2، اس کو انہوں نے تقسیم کیا. یہ کہتا ہے کہ جمع 6 اور جمع 2 کو انہوں نے ایبسلیوٹ ویلیو لی. ایبسلیوٹ جمع 6 کے 6 آتے ہیں، جمع 2 کی 2 آتے ہیں، 6 تقسیم 2 3. تو اس کا جو as both the number are positive so the answer will be positive. اگر دونوں نمبر پازیٹیو ہوں گے تو اس کا آنسر بھی پازیٹیو ہوگا. نیکسٹ یہ کہتا ہے اگر ہمارے پاس ایگزامپل 2 میں دونوں نمبر نیگیٹیو ہوں گے تو اس کا ایبسلیوٹ ہم لیں گے. ایبسلیوٹ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پازیٹیو اور نیگیٹیو نمبر کا ایبسلیوٹ ہمیشہ پازیٹیو آتا ہے. -10 کا 10 آ گیا، -5 کا 5 آ گیا، 10 تقسیم 5 ہمارے پاس 2 آ گیا ہے. تو اس کا ہمارے پاس 10 تقسیم 5 ہمارے پاس 5 دونے 10، اس کا جو کوشنٹ ہوگا وہ 2 آ گیا ہے. As both the numbers are negative so the answer will be positive. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ نوٹ اٹ ڈاؤن اپنے پاس نوٹ کریں. جمع تقسیم جمع، اس سے آنسر جمع آئے گا. نفی تقسیم نفی، اس سے بھی آنسر جمع آئے گا. اور نفی تقسیم جمع سے آنسر منفی آئے گا، اور جمع تقسیم منفی سے آنسر منفی آئے گا. اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. اگلا کہتا ہے if 0 is divided by any integer the result is always 0. اگر 0 کسی بھی انٹیجر کو ڈیوائڈ کرے تو رزلٹ ہمارے پاس ہمیشہ 0 آئے گا. نیکسٹ ہمارے پاس 3.6 ہے، اور 3.6 میں ہمارے پاس کیا ہے، سالو دی فالوئنگ. جمع 45 تقسیم -5، تو اس سے ہمارے پاس 5 9 45، اور جمع تقسیم منفی ہے تو منفی آئے گا، تو -9 آنسر آئے گا. منفی تقسیم منفی ہے، آنسر جمع آئے گا، اور 9 تقسیم 63 9 7 63، تو ہمارے پاس جمع 7 آنسر آئے گا. اسی طریقے سے آپ نے یہ سارے کر لینے ہیں. 0 تقسیم 4 اور 0 تقسیم 10، 0 تقسیم 90، 0 تقسیم 15، اور 0 تقسیم 130، اور 0 تقسیم. تو آپ نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی نمبر کو اگر 0، مثال کے طور پر 0 تقسیم 4 میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور سب سے پہلے 0 تقسیم 4، اب اس کو کیا کریں، 0 کریں. 4 ضرب 0 0، ٹھیک ہے. آنسر کتنا گیا، 0. کسی بھی ہندسے کو 0 تقسیم 39، تو آنسر کتنا آئے گا، 0. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے آنسر آئیں گے، ان سب کے آنسر 0 آئیں گے. سمپلیفیکیشن میں واٹ از دا ریلیشن شپ آف ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. آپ کے پاس اس کا کیا یہ آئے گا، ریلیشن شپ آئے گا. نوٹ اٹ ڈاؤن میں لکھا ہوا ہے این ایکسپریشن از اے فریز دیٹ انکلوڈز نمبرز بریکٹس اینڈ آپریٹرس. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بریکٹس ہوں گے، ان میں ہمارے پاس یہ آپریشن ہوں گے، جمع منفی ضرب تقسیم، تو ان کو اکٹھا اگر ہم لکھ لیں گے تو اس کا میتھمیٹیکل طریقے سے ان کو کیسے سالو کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس فاسٹ ایڈ 6 جمع 4 جمع 6، دین نیکسٹ ملٹیپلائی 10 اینڈ 2، 4 جمع 6 ضرب 2. ادھر ہمارے پاس کہتا ہے کہ فاسٹ ملٹیپلائی دین ایڈ. تو دیکھو اس کا اتنا اثر ہوتا ہے اگر آپ اس کے ترتیب سے حل کریں. ترتیب سے کیسے حل کریں گے، بادماس رول کا استعمال کرتے ہوئے. بادماس رول کا کیا مطلب ہے، بادماس رول کا مطلب ہے بریکٹ، آرڈر، ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن، سبٹریکشن. تو ہمارے پاس سب سے پہلے ڈویژن آتا ہے، پھر ملٹیپلیکیشن آتا ہے، پھر ایڈیشن آتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے چونکہ ڈویژن نہیں ہے، ہم نے ملٹیپلیکیشن کرنا ہے، اور جب ملٹیپلیکیشن کرنا ہے، ملٹیپلیکیشن کے بعد ہم نے ایڈیشن کرنا ہے. تو ہمارے پاس یہ والا جو آنسر 16 آیا ہوا ہے یہ کریکٹ ہے. اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs پڑھے ہیں جو کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. وین کولم از ریپرزینٹیڈ بائی اے بار آن دی ٹاپ آف دی نمبر. یہ جو ہے یہ وین کولم ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے ہم حل کرتے ہیں،
اس کے بعد پیرنتھیسز اور راؤنڈ بریکٹ اس کا دونوں نام ہے. یہ آپ کے پاس اس نام کو یاد کرنا ہے. کبھی کبھی یہ بریکٹ دیا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے راؤنڈ بریکٹس یا کاروڈ بریکٹس، یا اس کو پیرنتھیسز بھی کہتے ہیں. اس کا جو نام ہے یہ بریسز ہے اور اس کو کرلی بریکٹ بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو نام ہے یہ باکس بریکٹ ہے یا اس کو اسکوائر بریکٹ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد بادماس رول ہے. بادماس رول میں سب سے کہتا ہے سالو اور سمپلیفائی دا آپریشن ود ان دا بریکٹ. ٹھیک ہے، بی سے بریکٹ. سب سے پہلے اگر آپ کے پاس بریکٹ دیے گئے ہیں تو آپ بریکٹ کے اندر جو آپریشن ہیں ان کو حل کریں گے. اس کے بعد دین سالو ڈویژن. اس کے بعد او کو چھوڑ دیا ہے، اس کا یہ مطلب بریکٹ آف ڈویژن ملٹیپلیکیشن، یہ او آف کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ڈی ڈویژن کے لیے، ایم ملٹیپلیکیشن کے لیے، اے ایڈیشن کے لیے اور ایس سبٹریکشن کے لیے. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہ کہتا ہے کہ ان دا میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہیئر مور دین ون بریکٹ فالو دی گیون آرڈر. فرسٹ سالو دی آپریشن انڈر دا وینکولم. وینکولم کے اندر جو آپریشن ہوگا پہلے اس کو حل کریں گے، اس کے بعد پیرنتھیسس کو، اس کے بعد کرلی بریکٹ کو یا بریسز کو، اس کے بعد اسکوائر بریکٹ کو ہم حل کریں گے. تو اسی طریقے سے ایک کویسچن ہے جو کہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے سالو کر دیتا ہوں. یہ کویسچن دیکھیں، 12 13 منفی اور بڑا بریکٹ 30 ضرب چھوٹی بریکٹ 20 جمع 7 ضرب 21 تقسیم 7 منفی، اور یہ بالکل چھوٹی بریکٹ ہے 7 جمع 5 منفی 3. تو سب سے پہلے ہم اس کو حل کریں گے. ٹھیک ہے، اس وینکولم کو حل کریں گے. تو وینکولم 5 منفی 3 ہے، تو 5 سے 3 منفی کریں گے، ہمارے پاس کتنا آ جائے گا؟ 2 آ جائے گا. تو یہ دیکھیں 7 جمع 2 آ گیا ہے. ٹھیک ہے، 7 جمع 2. باقی کو اسی طریقے سے لکھنا ہے ایز اٹ از. پہلے آپ نے اس بار والے کو حل کر لینا ہے. دوسرا، اب ہمارے پاس چھوٹی بریکٹ میں کون سی چیز رہ گئی ہے؟ 7 جمع 2 رہ گیا. تو ہم اس 7 جمع 2 کو کر لیں گے. 7 جمع 2 سے ہمارے پاس 9 آ گیا. تو 21 تقسیم 7 منفی 9 ہم کر لیں گے. تو یہ درمیانی بریکٹ آ گیا ہے. اب درمیانی بریکٹ میں آپ نے دیکھنا ہے بادماس رول، بریکٹ آرڈر ڈویژن ملٹیپلیکیشن. تو سب سے پہلے ڈویژن کرنا ہے. 21 تقسیم 7 7 3 21 3 آئے گا. تو 21 تقسیم 7 کی جگہ ہم 3 لکھ لیں گے. ادھر دیکھ رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کر لینا ہے، ڈویژن کے بعد ایم ملٹیپلیکیشن کرنا ہے. 7 ضرب 3 7 3 21 آ جائے گا. یہ دیکھو 20 تقسیم 21 منفی 20 جمع 21 منفی 9. پھر اے آتا ہے ایڈیشن، پھر 20 جمع 21 41 منفی 9. پھر منفی آتا ہے سبٹریکشن، تو 41 سے 9 منفی کریں، ہمارے پاس 32 آ گیا. اب یہ پہلے تو ہمارے پاس پیرنتھیسز یعنی چھوٹی، پہلے وینکولم حل کیا، پھر پیرنتھیسز کو حل کیا، پھر کرلی بریکٹ کو حل کیا، پھر کرلی بریکٹ کے بعد ہمارے پاس اسکوائر بریکٹ آ گیا ہے. اسکوائر بریکٹ میں ہمارے پاس ہے 30 اور ضرب، اور ان سب سے مجموعی طور پر ہمارے پاس 32 آ گیا. تو 30 ضرب 32 960. تو 12 13 منفی 960 253 ہمارے پاس کیا آ گیا؟ آنسر آ گیا. تو یہ ہم نے کون سا رول استعمال کیا؟ بادماس رول استعمال کیا. when dividing any number by a fraction. ٹھیک ہے، جب ہم کسی نمبر کو فریکشن پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، مثال کے طور پر 17 صحیح 1/2 تقسیم 4 صحیح 1/4 جمع انٹو 8 صحیح منفی 3/4. یہ کہتا ہے کہ change the division sign to a multiplication sign and take the reciprocal of the fraction then simplify the multiply. اس بات کی آپ کو میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس 8/7 ہے تقسیم 7/16 ہے. ٹھیک ہے، سوری میں یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 16/14. تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ضرب میں تبدیل کر لینا ہے، 8/7 کر لینا ہے، اور اس تقسیم کو ضرب میں تبدیل کر لیں اور اس کو الٹا کر لیں، ریسیپروکل کر لیں. یہ جو 14/16 ہو جائے گا. جب تقسیم ضرب میں چلی جائے گی تو اس کے سامنے والا بٹا الٹا ہو جائے گا، یہ 14/16 ہو جائے گا. 7 × 7 7 × 2 = 14، 8 × 8 8 × 8 اور 8 × 2 = 16 آ گیا. تو 2 × 2
اور 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.7 है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से हल किया हुआ है। हमारे पास एजूज़ हैं, इस एजूज़ को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दोस्तों एजूज़ है 1/3 मनफी 17/4 मनफी 5 ज़रब 1/4 ज़रब 2 से 1/2। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखें। 1/3 मनफी 17/4 मनफी 4 5 20 और 1 21/4 ज़रब 2 दूने 4 और 1 5 5/2 आ गया है। ठीक है, मज़ीद अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। 1/3 मनफी 17/4 मनफी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल नहीं होते, ये और ये भी कैंसिल नहीं होते, तो 21 ज़रब 5 कर लें, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। ठीक हो गया। आप बस इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। 4 दूने 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि 4 और 8 का एलसीएम निकालें। 4 और 8 का एलसीएम 8 ही आता है। ठीक है, तो 1/3 मनफी, तो 4 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस हिस्से को हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी हिस्से को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मनफी 105/8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारे पास आ जाएगा 17 दूने 34 और दोनों का एलसीएम चूँकि 8 आ गया तो हम 8 ले लेंगे और ये हमारे पास मनफी 105 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 1/3 मनफी 105 से 34 मनफी करें तो हमारे पास 5 से 4 मनफी करें 1, 0 से 3 मनफी नहीं होता तो 10 से 3 मनफी करें 7, तो इधर भी मनफी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मनफी 71/8 आ जाएगा। ठीक है, नफी ज़रब नफी ये हमारे पास जमा आ जाएगा, तो 1/3 जमा 71/8। अब हमारे पास 3 और 8 दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आता है, 24 आता है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमारे पास हो जाएगा कि 3 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 से, जमा 71/8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, तो 1 8 8 और 3 8 24 और 71 ज़रब 3, 3 एकम 3 और 7 3 21, तो 213/24 आ जाएगा। यहाँ पर दूसरी साइड पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा साइड पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास 8 और जमा 213/24 आ जाएगा। अब 8 जमा 213, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 221/24। अब दोस्तों ये भी आपके पास आंसर है। अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मज़ीद भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। किस तरीके से कि आप इसे यहाँ पर डिवाइड करें, 221 तक़सीम 24। दोस्तों 24 को 9 से मल्टीप्लाई करें 216, तो 221 से 216 मनफी करें 5 बचा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9 सही 5/24। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे पास मैं अभी आपको ये क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ, एक्सरसाइज 3.7 के, आप इसको देख लें। ये हमारे पास कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.8 से पहले हमारे पास कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज 3.8 है। अफनान्स मंथली इनकम इतने इफ़ ही स्पेंड 2/10 ऑफ हिज इनकम ऑन हिज हाउस रेंट, और ये इसका भी सॉल्यूशन
क्लास 6 3.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम क्वेश्चन का 1 बाय 1 हमने सॉल्व किया है मुकम्मल डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका एक्सरसाइज 3.8 आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा गिला है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अफनान्स मंथली इनकम इज Rs 35,300। अफनान की जो मंथली इनकम है वो 35,300 है। इफ़ ही स्पेंट 2/10 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, वो 2/10 जो है वो अपने घर के किराए में दे देता है, 3/10 फूड के लिए देता है, 4/10 दूसरे अखराजात के लिए दे देता है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही सेव्ड, तो टोटल अमाउंट वो कितनी अपने पास सेव करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सलूशन है कि सेविंग कितनी सेव करेगा वो बराबर है इनकम, जितनी इनकम है मनफी अखराजात कितने वो खर्च करता है। सो यहाँ पर हमारे पास इनकम इसकी 35,300 है मनफी, और कितनी वो खर्च कर देता है, तो खर्च करने की रकम है वो आपके पास 2/10, ठीक है, जमा 3/10 जमा 4/10, और उसके अलावा जो उसके पास होती है वो 35,300 है, तो मल्टीप्लाई बाई 35,300, ठीक हो गया। तो इसका सलूशन देखें यहाँ पर कि 35,300 सॉरी यहाँ पर हम 3 डाल देंगे, 35,300 मनफी, इससे हमारे पास जो आंसर आता है 4 जमा 3 7 जमा 2 9 9/10 और मल्टीप्लाई बाई 35,300। सो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 35,300 मनफी 9 0 0 9 3 27 2 हासिल 9 5 45 और 2 47 4 हासिल 9 3 27 और 4 31, तो 35,300 मनफी 31,770। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके पास सेविंग होगा, जो बचत होगी वो हमारे पास हो जाएगी 35,300 मनफी 31,750। तो इससे हमारे पास 3,530 आंसर आ जाएगा कि ये इसकी सेविंग है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पर अगर आप देखें ये कहता है कि द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रूप इज़ 111.9 मीटर if it is divided into 6 equal pieces and 10 meters of each rope is used, find the length of remaining rope। तो आप remaining rope की क्या करें, लेंथ मालूम करके दें। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है। रिमेनिंग रूप इज इक्वल टू 111.9/6 मनफी 10 ज़रब 6। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 111.9 तकसीम 6 से हमारे पास आ जाएगा 18.65 18.65 मनफी 10 और ज़रब 6। सो यहाँ पर 18.65 से जब हम 10 मनफी करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.65 ज़रब 6, ठीक हो गया। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 51.9 मीटर, 51.9 मीटर। सो ये हमारे पास रिमेनिंग रूप की जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 51.9 मीटर। सो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया है। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो ये कहता है कि द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रूप इज़ 111.9 मीटर इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पीसेस। तो 111.9 को डिवाइड किया 6 इक्वल पीसेस में, एंड 10 मीटर ऑफ ईच रूप इज़ यूज्ड, और इसमें से 10 मीटर अगर हम इस्तेमाल करें हर एक रूप की, तो हमने क्या किया, -10 लगाया। आगे कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रूप, तो बकाया जो हमारे पास है उसकी क्या लेंथ रह जाएगी, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 6 किया, तो तब हमारे पास इक्वेशन बनी और हमारे पास इसका आंसर 51.9 मीटर आ गया। ये इसकी रिमेनिंग
جو لینتھ ہے روٹ کی وہ اتنی ہوگی۔ دوسرا میں آپ لوگوں کے لیے دے دیتا ہوں، اس سالوشن کو دیکھ لیں۔ نیکسٹ اس کا ریویو ایکسرسائز ہے۔ ریویو ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہے ریویو ایکسرسائز میں an addition when we change the order of two integer the sum remain the same, it is known as commutative law of integer under addition۔ commutative law کی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم دو ہندسوں کے آپس میں جمع کریں اور اس کو جگہ بھی اس کی تبدیل کر دیں اور پھر بھی اس کو جمع کریں اور اس کی جمع کا وہی آنسر ہے تو اس کو commutative law under addition کہتے ہیں۔ اگلا کہتے ہیں in addition when we add three integers the order of grouping the numbers does not affect the sum۔ تو ایڈیشن میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ in addition جمع میں when we add three integers جب تین انٹیجرز کو ہم جمع کرتے ہیں the order of grouping the number does not affect the sum، تو یہ ہمارے پاس associative law ہے۔ Zero is called the additive identity because when we add zero to any integer the result is the integer itself۔ یہ کہتا ہے زیرو ہمارے پاس ایڈیٹیو آئیڈینٹی کہلاتا ہے اور جب یہ کسی بھی ہندسے کے ساتھ جمع کریں تو وہ ہندسہ بذات خود آتا ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ in multiplication when we multiply two integers the product is always an integer۔ یہ کہتا ہے ہمارے پاس ضرب میں جب ہم ضرب دیتے ہیں دو انٹیجرز کو تو اس کا جو ہمارے پاس جواب آتا ہے وہ ہمیشہ انٹیجر آتا ہے۔ It is known as the closure law of integer under multiplication۔ اس کو closure law of integer کہتے ہیں under multiplication۔ اگلا کہتے ہیں in multiplication when we change the order of two integers the product remains the same, it is known as commutative law of integers۔ یہ commutative law کی بات کی گئی ہے کہ 2 ضرب 3 اس سے بھی 6 آتا ہے اور 3 ضرب 2 اس سے بھی 6 آتا ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ تبدیل کر لیں اور اس کو ضرب دیں پھر بھی ہمارے پاس وہی آتا ہے۔ دوستو روزہ بھی ہے اور میں نے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ 1 گھنٹے سے زیادہ لیکچر ریکارڈ کر لیا آپ لوگوں کے لیے، اور اپنی دعاؤں میں خصوصاً مجھے یاد رکھنا کیونکہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے میں۔ اگلا کہتا ہے if the product of two integer is 1، اگر دو انٹیجر کا پروڈکٹ 1 آ جائے تو multiplicative identity the both integer is called the multiplicative inverse of each other۔ اگر دو ہندسوں کو ہم ضرب دیں اور ان کا جواب 1 آ جائے، مثال کے طور پر ہمارے پاس دو ہندسے ہیں، یہ 3 آ گیا ہے اور ضرب 1/3، تو یہ اور یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو ہندسے ہیں، مثال کے طور پر 3 ضرب 1/3، دوبارہ کر لیتا ہوں، یہ 3 آپس میں کینسل ہو گیا، جواب 1 آ گیا۔ تو یہ دونوں ہندسے آپس میں کیا ہیں؟ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں ہندسے آپس میں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہیں یا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں، یہ ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں آف ایچ ادر، ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں، اور یہ جو 1 ہے یہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہے۔ ڈسٹریبیوٹیو لا ہمارے پاس کیا تھا یہ بھی بتایا ہوا ہے، 0 can be divided by any integer or number but number or integer cannot be divided by 0۔ 0 کسی بھی نمبر یا انٹیجر کو تقسیم کر سکتا ہے جبکہ کوئی بھی نمبر یا کوئی بھی چیز 0 کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ بادماس اسٹینڈ فار بریکٹ، بادماس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے B سے بریکٹ، O سے آف، D سے ڈویژن، M سے ملٹیپلیکیشن، پھر ایڈیشن، پھر سبٹریکشن۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں اور اس کی ریویو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ریویو ایکسرسائز میں ہمارے پاس کہتا ہے کہ the smallest positive integer is +1، یہ پچھلے ایکسرسائز میں ہم نے کیا تھا۔ greatest negative integer is -1، یہ ہم نے پچھلے ایکسرسائز میں کیا تھا۔ the greatest positive integer is not determined، کیونکہ ہمارے پاس greatest positive integer کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ smallest positive integer 0 کے بعد 1 ہے تو اس کا ہمیں پتہ ہے۔ greatest negative integer 0 کے بعد -1 آتا ہے اور جو smallest negative integer ہے اس کا ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے کہ smallest negative integer کتنا ہے، تو یہ undefined ہے، not determined ہے، اس کا لکھنا ہے not determined۔
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी हिस्से की अगर पूछे तो हमेशा पॉजिटिव लिखनी है। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू 16 है, अगर 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए तो भी 16 होगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। जो प्रोडक्ट होती है दो इंटीजर्स का, अगर वो अपोजिट साइन हो, मिसाल के नफ़ी ज़रब जमा तो नफ़ी आएगा, जमा ज़रब नफ़ी तो भी नफ़ी आएगा। बात की समझ आ गई। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद सेम साइन, सेम साइन का क्या मतलब है, जमा ज़रब जमा, तो ऑलवेज पॉजिटिव लिखते हम, ठीक है। इस तरह एफ जुज़ है, वाट मस्ट बी ऐड टू -135 टू गेट -142। ये कहता है कि हम क्या 135 में जमा करें कि हमारे पास जवाब -142 आए। देखें -135, ठीक है, इसमें हमने जमा किया -7 को, तो हमारे पास -135 और -7, इससे हमारे पास -142 आंसर आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6 इज़। इसका क्या मतलब है, एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है कि दो हिस्सों को जमा करें और उसका जवाब 0 आए, ठीक है। तो हमारे पास 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 होगा और इसका 0 आ जाएगा। और इसी तरह 6 का अगर आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना है तो 1/6 आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जवाब 1 आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स में जवाब, एडिटिव इन्वर्स में, और सॉरी, एडिटिव इन्वर्स में जवाब 1 आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स में जवाब कितना आना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स में जवाब 0 आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जवाब 1 आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास व्हाट मस्ट बी एडेड टू -135 टू गेट -142, तो हमने -7 अभी आपको बता दिया है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6, इसका -6 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ 4 ज़रब इंटू -5 जमा इंटू -2 इज़, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 4 ज़रब इंटू -5, इसका देखें, 4 ज़रब -5 ज़रब इंटू 4 ज़रब -5 ज़रब इंटू -2, तो इसको देखें, जमा ज़रब नफ़ी 4 5 20 और ज़रब -2 सॉरी, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 20 दूने 40, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, +40 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -100 इज़, -100 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा -1/100, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव अभी आपको बता देता हूँ, -100 ज़रब -1/100, 100 कैंसल, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -100 का कितना आ जाएगा, -1/100 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जे जुज़ है, ये कहता है इस खाली जगह एन एक्सप्रेशन, यहाँ पे आता है एन एक्सप्रेशन इज़ अ फ्रेज दैट इंक्लूड्स नंबर, जिसमें नंबर्स शामिल होते हैं, ठीक है। वो फ्रेज जिसमें नंबर्स शामिल होते हैं, ब्रैकेट होता है, ऑपरेटर होता है टुगेदर, टू शो वैल्यू ऑफ समथिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म, जो कि हमारे पास वैल्यू शो करती है मैथमेटिकल फॉर्म में। इसी तरह के जूस देखें, वी सॉल्व खाली जगह ब्रैकेट फास्ट इन बदमाश रूल, हम ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि हम ब्रैकेट में वैन कॉलम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारे पास आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें ना, अगर आप पीछे जाएं, यहाँ पे जाएं, तो हमने बदमाश रूल में सबसे पहले कौन सी चीज़ हल की थी, ये वाली, ठीक है, वैन कॉलम, सब्ट्रैक्ट विद इन वैन कॉलम पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, सबसे पहले वैन कॉलम को सॉल्व करना होता है, ठीक है।
یہ وی سالو خالی جگہ بریکٹ فاسٹ ان، اگر بریکٹ کی بات ہے، اگر بریکٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم چھوٹی بریکٹ سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہاں اگر بات ہو یہاں پہ دیکھیں خالی جگہ اس کالڈ وینکولم، تو یہ وینکولم اسے کہتے ہیں، اور بریکٹ میں سب سے پہلے ہم وینکولم سالو کرتے ہیں۔ وینکولم کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ چھوٹی بریکٹ کے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس وینکولم آئے گا یہاں پہ، جب ہم بریکٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے کون سی چیز حل کرتے ہیں؟ وینکولم کو حل کرتے ہیں۔ آئی میں ہمارے پاس آتا ہے بدماش رول وی سالو آپریشن فاسٹ۔ بدماش رول میں ہم سب سے پہلے بریکٹ آرڈر پھر ڈویژن ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس بریکٹ ہے نہیں تو ڈویژن ہمارے پاس ہے، تو ڈویژن کو ہم کلک کریں گے، سب سے پہلے ہم ڈویژن کو حل کرتے ہیں۔ وینکولم ہمارے پاس کون سا؟ یہ سیدھی لائن ہے۔ دا کریکٹ آرڈر آف آپریشن از، تو ہمارے پاس آپریشن کا کریکٹ آرڈر کون سا ہے؟ جمع ضرب اور تقسیم ضرب جمع اور منفی، یہ تیسرا آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس یہ کویشچن دیے گئے ہیں 85 جمع انٹو منفی 96 سے کتنا آنسر آتا ہے؟ تو میں ایک آپ لوگوں کے لیے سالو کر دیتا ہوں، باقی آپ لوگوں نے خود سالو کرنے کیونکہ یہ جمع اور منفی والے سوال ہیں۔ 85 جمع انٹو منفی 96 جمع ضرب نفی، نفی 85 منفی 96، تو 6 سے 5 منفی کریں 1 اور 9 سے 8 منفی کریں 1، اور ہمارے پاس سائن کتنا آئے گا؟ منفی والا آئے گا، کیونکہ منفی 96 بڑا ہے۔ 80 جمع 57، تو اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 80 جمع 57 سے ہمارے پاس آئے گا، اگر آپ اس کو جمع کر لیں تو 7 جمع 0 7 اور 8 جمع 5 13 آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح اس کو سالو کریں۔ دی پروڈکٹ آف ٹو انٹیجر از منفی 75، if one of them is منفی 15 then find the other one۔ یہ کہتا ہے کہ دو پروڈکٹ کا ضرب منفی 75 آتا ہے، ایک کا منفی 5 ہے، دوسرا کا کیا ہوگا؟ 15 5 75، ٹھیک ہے، 15 ضرب 5۔ اگر آپ اس کو کیا کریں، اس کو آپ اس طرح لکھیں، پروڈکٹ آف اے بی، یہاں پہ دیکھیں اے ضرب بی برابر ہے منفی 75، ان میں سے ایک کی قیمت ہے منفی 15 اور دوسرے کی کتنی قیمت ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اے کو ادھر چھوڑ دیں گے منفی 15، ٹھیک ہے، ادھر ضرب ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پہ کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا، تو یہ منفی 15 ہو جائے گا، 15 ایکم 15 15 5 75، نفی نفی کے ساتھ کینسل، ہمارے پاس اے کی ویلیو آ گئی ہے 5، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ادھر جمع 5 ضرب منفی 15 از ایکول ٹو جمع ضرب نفی نفی 15 5 75 آنسر آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ فائنڈ این انٹیجر وچ ڈیوائڈز منفی 90 ٹو کیو منفی 45، وہ کہتا ہے کہ آپ وہ انٹیجر فائنڈ کریں جو کہ تقسیم کریں منفی 45 کو اور جواب آئے منفی 45، تو ایسا انٹیجر کون سا ہے؟ ایسا انٹیجر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ منفی 90 تقسیم 2، 2 ایکم 2 45 2 90، اور یہ نفی ضرب جمع مطلب نفی ہمارے پاس 45 آئے گا، نفی 45۔ سو ویریفائی دا فالوئنگ، ان کو ویریفائی کریں، سمپلیفائی دا ایکسپریشن، ان کو حل کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ جو آ گیا ہے ریویو ایکسرسائز لاز آف انٹیجرز اینڈ ایکسپریشنز، یہ ہمارے پاس آپریشن سم آف، یہ سمپل کویشچن ہے، اس کو سم کرنا ہے، ٹھیک ہے، منفی 7 اور منفی 5 منفی 12 اور منفی 1 منفی 13 آنسر آ جائے گا۔ if we add two integers with negative signs the sum will be، اگر ہم دو انٹیجرز جو کہ منفی سائن کے ہیں ان کو جمع کریں تو اس کا سم بھی نیگیٹیو آئے گا، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ کون سا آئے گا، یہاں پہ کون سا آئے گا، اس میں اگر ہم لکھیں منفی 3 اور منفی انٹو جمع 4، تو ہمارے پاس آنسر منفی 7 آئے گا۔ منفی 3 نفی ضرب جمع نفی، نفی 4، نفی 3 اور نفی 4 نفی 7، تو آپشن بی یہاں پہ کریکٹ آئے گا۔ اس طرح ہمارے پاس چوتھا جو ہمارے پاس ہے، چوتھا نفی 9 جمع
تو یہ سمپل سی کویسچنز ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنے ہوں گے۔ چلیں اگر خود سالو نہیں کرتے تو میں بتا دیتا ہوں، نفی نو جمع، اور ادھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا، جس سے ہمارے پاس 16 آ جائے گا، نفی 9 اور نفی 2 ہمارے پاس آ جائے گا نفی 11، اور ادھر آ جائے گا نفی 5، تو پھر نفی 16 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر اگر آپ دیکھیں نفی 9 جمع انٹو منفی 5 جمع انٹو منفی 2، جواب منفی 16، نفی 9 نفی 5 نفی 2 نفی 16، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو منفی 5 تھا وہ ہمارے پاس کریکٹ آئے گا، یہ والا اے آپشن۔ The difference of two integers is 34. If the magnitude is منفی 23, find the subtrahend. تو یہ ہمارے پاس 57 منفی 23 از اکول ٹو 34 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ 57 آ جائے گا، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ An elevator goes down 5 floors from the ground floor. Then it goes up 2 floors. What floor is the elevator on now? یہ کہتا ہے کہ goes down 5 فلور نیچے کی طرف گیا اور اوپر کی طرف 2 گیا، تو 5 منفی 2، تو تیسرے پہ ہمارے پاس یہ ہوگا 5 منفی 2، کیونکہ جب اپ جائے گا تو پلس آئے گا، نیچے آئے گا تو منفی، تو ہمارے پاس goes down 5 floor from the ground floor، ٹھیک ہے۔ تو 5 منفی 2 سے ہمارے پاس 3 آ جائے گا۔ اسی طرح ٹمپریچر ان دا نائٹ واز منفی 10 ڈگری سینٹی گریڈ، اف دا ٹمپریچر ریز 4 ڈگری سینٹی گریڈ ان دا مارننگ، واٹ از دا نیو ٹمپریچر؟ تو ادھر دیکھا نائٹ ٹمپریچر 10 ڈگری، مارننگ ٹمپریچر 4 ڈگری، تو منفی 10 ڈگری جمع 4 ڈگری تو منفی 6 ڈگری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 3 منفی 7 ہمارے پاس کتنا ہوگا؟ 3 منفی 7 تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس 3 منفی 7 سے منفی 4 آئے گا۔ The sum of two integers is 54. One of them is منفی 11. Find the other. ٹھیک ہے، x برابر ہے 54 جمع 11، تو x برابر ہے 65۔ منفی 11 جمع x is equal to 54، دو انٹیجرز کا سم کریں تو ہمارے پاس 54 آ جائے گا، تو منفی 11 جمع x is equal to 54، تو x is equal to 54 ادھر منفی 11 ہے، اس سائڈ پہ جائے گا تو جمع 11 ہو جائے گا، تو x is equal to 65 ہوگا۔ Two cars started from the same point. First car went toward the east and covered 44 kilometer in an hour. ایک کار نے 44 کلومیٹر ایک گھنٹے میں طے کیا ہے۔ The second went toward the west and covered 62 kilometer in 1 hour. Find the distance between two cars. تو 44 اور 62 کو جمع کریں تو ان کا 106 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوا آپس میں۔ When we add two integers, the sum is always an integer. It is known as the، تو یہ کلاڈر لا آف انٹیجر انڈر ایڈیشن، پہلا آپشن ہمارے پاس کریکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے when we change the order of two integers the sum remain the same, it is known as commutative law، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس commutative law کہلاتے ہیں۔ 13 نمبر کے MCQs دیکھیں، which of the following laws of integers with respect to the subtraction are not valid؟ تو because the difference of two or more integers always change when we change the order of integer، تو اس میں ہمارے پاس کہتا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں درج ذیل لاز میں سے انٹیجرز کے with respect to subtraction or not valid، تو اس میں associative law جو ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، اور کموٹیٹیو لا بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اس کا آرڈر چینج کرتے ہیں تو اس کا جوابات پھر مختلف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں both A and B ہمارے پاس آئے گا۔ which of the following laws of integer with respect to subtraction are not valid؟ تو کموٹیٹیو لا بھی اور associative لا بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا with respect to اگر ایڈیشن آئے تو پھر بھی ہو سکتا ہے، with respect to multiplication ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اگر with respect to subtraction آ جائے یا with respect to division آ جائے تو یہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا۔
وچ آف دی فالوئنگ از کالڈ ایڈیٹیو آئیڈینٹی، اس میں کون سے کو ایڈیٹیو آئیڈینٹی کہتے ہیں؟ 0 جو ہے یہ میں ہمارے پاس ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے، اور ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی کی بات ہو تو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہمارے پاس 1 جو ہے وہ ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہوتا ہے۔ 15 نمبر کے MCQs دیکھیں، if the sum of two integer is 0 then both integers are called additive inverse، دونوں ہمارے پاس additive inverse کہلاتے ہیں جب جواب 0 آئے۔ 16 نمبر کے MCQs دیں، which among the following is true، ان میں سے کون سا true ہے تو اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ نفی ضرب جمع نفی آئے گا آپشن بی، نفی ضرب نفی ہمارے پاس جمع آئے گا آپشن اے۔ which of the following laws of integer with respect to division are not valid، تو commutative associative دونوں law with respect to division ہمارے پاس not valid ہیں۔ اس طرح 20 نمبر کا MCQ ہے، which one is multiplicative identity، تو ایک جو ہے یہ multiplicative identity ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیکسٹ دیکھیں MCQ نمبر 21، any number divided by خالی جگہ is called to the number itself، کوئی بھی نمبر اگر تقسیم کرے، ایک جو ہے وہ کسی بھی نمبر کو تقسیم کرے تو وہ نمبر بذات خود آتا ہے۔ any non-zero number divided by itself is equal to، any non-zero number divided by itself is equal to 1، کوئی بھی نمبر اپنے آپ کو تقسیم کریں تو جواب 1 آتا ہے۔ 0 divided by any non-zero whole number is 0، ٹھیک ہے، any number divided by 0 is equal to undefined، ٹھیک ہے۔ which one is additive identity، ٹھیک ہے، تو 0 جو ہے ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے۔ 25 تقسیم 5 is equal to 5، then the quotient is 5، ٹھیک ہے، تو 25 ڈیوائڈنٹ ہے، ڈیوائزر 5 ہے، آنسر جو کوشنٹ 5 ہے، ریمائنڈر 0 ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس یہ ویگن کا ہے 1 day 8000 اور 30 دنوں کا 30 ضرب 8000 2,40,000، تو یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ڈویژن آف اے ہول نمبر بائی خالی جگہ از ناٹ ڈیفائنڈ، ڈویژن آف اے ہول نمبر بائی 0، ڈویژن آف اے ہول نمبر بائی 0 از ناٹ ڈیفائنڈ، انڈیفائن آئے گا۔ نیم آف پراپرٹی 2+3 اور 2+3 از، تو 2+3 اور 2+3 یہ تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن اگر 2+3 اور 3+2 ہوتا پھر ہمارے پاس کمیوٹیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن ہوتا۔ اسٹیٹمنٹ E plus into F plus G F plus G plus E is an example of which property، تو جب ہمارے پاس 3 ہندسیں ہوں اور پہلے 2 کو پہلے بند کیا ہو، یعنی بریکٹ کا جو آرڈر ہے وہ مختلف ہو، اگر رائٹ سائڈ پہ پہلے 2 ہندسے بریکٹ کے اندر ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ آخری 2 ہندسے بریکٹ کے اندر ہیں، تو یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی کی علامات ہیں، یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہیں۔ 6 ضرب 5 جمع 3، 6 ضرب 5 جمع 6 ضرب 3، تو یہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے آف ایڈیشن، یہ دیکھیں، اچھا چلیں ادھر انہوں نے یہاں پہ جواب دیا ہوا ہوگا، ڈسٹریبیوٹیو آف ملٹیپلیکیشن اوور ایڈیشن۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے 32 نمبر کا MCQ، دا نیچرل نمبر along with 0 فارم دا کلیکشن آف خالی جگہ نمبر، جو نیچرل نمبر جو 0 کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہول نمبر۔ کون سے نمبر؟ ہول نمبر۔ رائٹ دا سکسیسر آف اتنے 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 کا ہمارے پاس سکسیسر کیا ہوگا، تو آپ کو میں بتاتا چاہوں کہ واٹ از سکسیسر، اینڈ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے پریڈیسیسر، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چاہوں کہ سکسیسر میں ہم +1 کریں گے، سو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 1,01,99 +1، تو یہ 200 آ جائے گا، یعنی آپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہوگا۔ دا ہول نمبر وچ ڈز ناٹ ہیو اے پریڈیسیسر، تو پریڈیسیسر کیا کہتے ہیں کہ اس میں n-1 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک منفی کرتے ہیں، تو 0 جو ہوگا اس کا، یعنی 1 جو ہے اس کو کوئی پریڈیسیسر نہیں ہوگا، یا 0 جو ہے اس کو کوئی پریڈیسیسر نہیں ہے، یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سو وہ نمبر جس کا پریڈیسیسر نہیں ہے وہ 0 ہے، ٹھیک ہے، 0 کا کوئی پریڈیسیسر نہیں ہے۔ 0 از اے نیچرل نمبر، ہول نمبر بوتھ اے اینڈ بی نن آف دیس، تو یہ ہول نمبر ہے۔
9 प्लस इंटू 6 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 3, ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 छोटा है बड़ा, ये आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेज दैट इंक्लूड नंबर ऑफ ऑपरेटर प्लस मनफी ज़रब तकसीम टुगेदर, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि खाली जगह इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बार ऑन द टॉप ऑफ द नंबर, तो ये हमारे पास वैन कॉलम आता है, ठीक है। वैन कॉलम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बार ऑन द टॉप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आता है, ये पैरेंथेसिस है और ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ड एस यूज्ड इन, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट इज़, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट में कौन सा होता है, ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, वैनकुलम ब्रेसेस पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, वैनकुलम पैरेंथेसिस ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आता है। तो 44 नंबर का इसको क्या करना है, मनफी करना है। 45 ब्रैकेट और ऑफ टाइप, ब्रैकेट की कितने टाइप है, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं ब्रैकेट के। 45 नंबर का एमसीक्यूज यहाँ पे देखें, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें सी ऑप्शन में 4 टाइप, ब्रैकेट की कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है 46, 15 जमा 5 तकसीम 5 ज़रा 15, इसको आपने सॉल्व करना है, ये सॉल्व हुआ पड़ा है, आंसर 17 आते हैं। 16 मनफी 2 तकसीम 7 जमा 6 ज़रब 2, इसको सॉल्व करें। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मनफी 100, ये बताया हुआ मनफी 1/100 आता है। वी सॉल्व ब्रैकेट फास्ट इन बादमास रूल, तो हम ए ब्रैकेट को पहले यानी छोटी ब्रैकेट को पहले हम ये करते हैं, हल करते हैं। द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज 60.50, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 डजन, तो द प्राइस ऑफ 1 डजन, ये देखें प्राइस ऑफ 1 एग है, ये डजन नहीं है, 1 एग है, तो 1 एग की प्राइस इतनी आ गई। तो आगे कहता है कि एक एग की कीमत मालूम करनी थी, 5.04, एक आंसर आ गया। ए रूम 5 से 1/2 मीटर लॉन्ग एंड 3 से 1/2 मीटर वाइड, हाउ मच स्क्वायर मीटर कारपेट इज रिक्वायर्ड, तो लेंथ ज़रा बीट कर लें, आगे पास आंसर आ जाएगा जो कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। 11/2, 13/4, 11/2 ज़रब 13/4, हमारे पास आंसर आ गया 17 सही 7/8 मीटर का स्क्वायर। ए बम्बो इज 24 मीटर लॉन्ग, 0.75 of it is above the ground and remaining part is inside the ground, how much meter, तो ये इसका सॉल्यूशन है 24 मीटर, पार्ट अबाव 0.75 ज़रब 24 18 पार्ट, इनसाइड द ग्राउंड 24 - 18 6, तो हमारे पास आंसर 6 मीटर आ जाएगा। इन पेशावर द टेम्परेचर ऑन 1 डे इतने, तो इन्होंने ये सॉल्यूशन किया हुआ है 45.6 जमा 43 इतने, और टोटल आ गया है 174.1 डिग्री। 1.02 जमा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। पहले 2.02 मनफी 0.98 कर लें, इससे जवाब आ जाएगा तो उससे क्या कर लें, मनफी कर लें, और जब इससे जवाब आ जाएगा तो इसके साथ जमा कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहें, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को जल्द अज जल्द सर्व करेंगे। रोज़े भी हैं, ख़ुसूसी मेरी सेहत के लिए दुआएं करें। इंशाल्लाह अगर सेहत ने वफा की तो आप लोगों के लिए हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।